انگلیوں کی پوروں پہ رابطے میسر ہیں، پھر بھی گر دوری ہے تو جاننا ضروری ہے کہ فاصلے زماں کے ہیں یا دلوں میں دوری ہے۔ محترم ناظرین اور پیارے سامعین، آج میں چغل خوری کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے کتنے دلوں کے اندر دوریاں، تلخیاں اور ایک دوسرے کے خلاف بغض عناد پایا جاتا ہے۔ ایک مثال سے یوں سمجھ لیجئے، ایک بوتل کے اندر اگر چوٹیوں کو بند کر دیا جائے، اس میں کچھ کالی چوٹیاں ہیں اور کچھ لال چوٹیاں ہیں، اور اس کا ڈھکن بند کر دیا جائے، وہ چوٹیاں نکلنے کا راستہ تلاش کر کے پھر تھک ہار کر کے اپنی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھ جائیں گی۔ لیکن اگر اسی بوتل کو ہلا دیا جائے تو پھر وہ چوٹیاں آپس میں ایک دوسرے پر گتھم گتھا ہو جائیں گی، ایک دوسرے کو مارنے پر چوٹیاں لگ جائیں گی، اور نتیجہ فتنہ فساد اور ہلاکتیں اور بربادیاں ہوں گی۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ لگائی بجھائی کر کے، چغل خوری کر کے ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں پھیلا دیتے ہیں، آگ کا شعلہ جلا دیتے ہیں اور فتنہ فساد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید بھیجی ہے کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں چغل خور آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج یہ تو عام بات ہے۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لگائی بجھائی سے بچیں اور امن و امان کا ماحول پیدا کریں، ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹیں، ملاقاتیں کریں، ایک دوسرے سے اپنی قربتیں بڑھائیں اور دوست بن کر کے، اچھے ساتھی بن کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ اگر کوئی تلخی اور دوری ہو تو اس کا ازالہ کریں۔ ایک بات میں بتلا دوں کہ کچھ دوست تھے، ایک دوست اپنے دوستوں کی مجلسوں سے، محفلوں سے اکتا کر کے وہ اکیلا اپنے گھر میں رہنے کو ترجیح دینے لگا۔ تو ایک دوست نے محسوس کیا اور اس کے گھر پہنچ گیا۔ اتفاق سے سردی کا موسم ہے، وہ آتش دان میں وہ آگ سے گرمی حاصل کر رہا تھا، کوئلے جل رہے تھے۔ تو یہ جو مہمان دوست اس کے گھر پہنچا تو اس نے آگ کی چمٹی سے آگ کا ایک الاؤ نکال کر کے، جلتا ہوا الاؤ، روشن الاؤ نکال کر کے بغل رکھ دیا۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ آگ سے جس شعلے کو، الاؤ کو نکال کر کے بغل رکھ دیا گیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بجھنے لگتا ہے۔ تو پھر یہ مہمان دوست اس آگ کے شعلے الاؤ کو اٹھا کر کے پھر اسی آگ میں رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے دوست سے سلام کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہے، رخصت ہونا چاہتا ہے۔ تو وہ دوست جو الگ تھلگ اپنے گھر میں رہنے کو ترجیح دیتا تھا، وہ اپنے اس مہمان دوست کا شکریہ ادا کرتا اور کہتا ہے، آپ نے بہت بڑی نصیحت مجھے دے دی۔ یقیناً لوگوں سے ملنے جلنے ہی میں خوشیاں ملتی ہیں، تعلقات باقی رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعاون ملتا ہے اور حقیقت میں دلی سکون میسر ہوتا ہے۔ الگ ہو کر کے کوئی آدمی خوش نہیں رہ سکتا، نہ کوئی اچھا بڑا کام کر سکتا ہے۔ اور جس طریقے سے آگ کا الاؤ ایک میں تھا تو سب روشن تھا، جل رہا تھا، لیکن آگ کا الاؤ آپ نے الگ کر کے ثابت کر دیا کہ الگ ہونے سے آدمی جلد ہی بجھ جائے گا، خاموش ہو جائے گا، اس کی حرکتیں ختم ہو جائیں گی اور اس کی افادیت کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آپ کا شکریہ۔ آج سے آپ کی مجلسوں میں ضرور میں شریک ہوں گا اور یہ دوستی تعلقات باقی رہیں گے۔ میرے بھائیو، زندگی چند دن کی ہے، ہنستے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹتے ہوئے زندگی گزاریں۔ آج ہم ہیں، کل نہیں رہیں گے۔ اپنے وقت کو خوشیوں میں لگائیں، نہ کہ نفرتوں اور ایک دوسرے سے بغض و عناد میں۔ یہ وقت، یہ لمحہ بڑی قیمتی ہے، خیر میں لگائیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ غیبت، چغل خوری، لگائی بجھائی جیسی مذموم اور گناہ کبائر سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں۔ اللہ ہمیں اچھا اور نیک بنائے اور حقیقی سعادت اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔